سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے پاس اللہ کی آیتیں، اللہ کے دیے ہوئے معجزے اور اللہ کی عطا کی ہوئی شانیں تھیں۔ ان سب کے آخر میں ختم المرتبت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اللہ نے ان گنت شانیں عطا فرمائیں، ایسے ایسے اور اتنے معجزات عطا فرمائے کہ حد و شمار سے باہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو کوئی گن نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شان الگ اور کمال ہے، مگر سرکار کی جو زندگی مبارک ہے اس میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ 3 ایسی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں غالب حیثیت رکھتی ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جو حضور کی ذات اقدس میں غالب حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی یہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پہلی جو شان حضور کی ذات میں جلوہ گر ہے، جو آپ کی وہ صفت جو غالب ہے، اور اتنی غالب ہے کہ شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں انبیاء اپنے اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں، تو اس وقت جب حضور سید عالم کی خطاب کی باری آتی ہے تو آپ یہی جملہ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جو دوسری صفت غالب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی امت کا اتنا درد رکھتے ہیں کہ کوئی اور نبی اپنی امت کا اتنا درد نہیں رکھتا تھا۔ اور تیسری صفت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر غالب ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی حضور کی زبان سے نہیں نکلا، زندگی ساری سچ کا نمونہ، صدق اور صداقت کا نمونہ بن گئی۔ حضور کی ذات اقدس ہمیشہ سچ بولنے والی، اور یہ صداقت آپ کی بہت بڑی پہچان بن گئی۔ سارے نبی سچے ہوتے ہیں، لیکن کمال ہے کہ سرکار نے سچ بھی اس انداز سے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو منکر ہیں آپ کے، وہ بھی آپ کی صداقت پر حرف نہیں اٹھا سکے۔ منکروں کی زبان پر بھی آپ کو صادق اور امین ہی کہا گیا ہے، وہ بھی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکے کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا تعارف ہے کہ سرکار دو عالم سچ بولتے تھے۔
جو پہلے نمبر پر اللہ نے آپ کی نبوت کی دلیل بنائی ہے نا، وہ چاند کو توڑنے کا معجزہ نہیں ہے، وہ سورج کو پھرا دینا واپس، یہ آپ کا وہ معجزہ نہیں جسے اللہ نے پہلی دلیل بنایا ہے نبوت کی۔ سب سے پہلی دلیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے خطاب کیا سرکار نے۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ تو ان سے کہہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں عقل نہیں، میں نے ساری زندگی تمہارے درمیان بسر کی ہے، بتاؤ کبھی جھوٹ سنا ہے میری زبان سے؟ سب سے پہلے جو نبوت کی دلیل ہے وہ حضور کا سچ بولنا ہے۔ میں نے زندگی تم میں گزاری ہے، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا، کبھی جھوٹ بولا؟ اور یہ وہ بات ہے جس کا اعتراف ہر کہو ما کوتا، ہر کافر منکر مومن جو بھی ہو، سب کو اس بات کا اعتراف تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ یہی بات تھی جو سرکار نے پہلی مرتبہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، جو ہم سارے جانتے ہیں۔ حضور نے یہی تو پوچھا تھا، اگر میں تمہیں کہوں ان خیلا تغیر علیکم، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اکنتم مصدقی، میری بات کو سچا مانو گے، تصدیق کرو گے میری؟ تو سارے جو سامنے اس وقت کھڑے تھے وہ کون تھے؟ اس وقت سامنے کھڑے مومن نہیں تھے، سارے مکہ والے۔ انہوں نے ایک زبان یہ جواب دیا تھا، کہا اگر آپ یہ کہیں گے کہ پہاڑ کے ادھر سے لشکر آ رہا ہے، نعم، ہاں ہم تصدیق کریں گے، اس لیے تصدیق کریں گے ما جربنا علیک الکذب، ہم نے ساری زندگی آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں۔ یہ بات ہم نے زندگی بھر آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اگر آپ فرمائیں گے کہ لشکر آ رہا ہے تو یقیناً آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ زندگی بھر کسی کی زبان سے کبھی ایک جملہ بھی ایسا نہ نکلا ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بات تو تم نے سچ نہیں کہی، ہمیشہ سچ، ہمیشہ سچ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لکھا کیسر روم کے نام پر۔ کیسر روم کو جب خط ملا تو اس نے اپنے جو سپاہی تھے، درباری تھے، ان سے کہا کہ ڈھونڈو یہاں کوئی لوگ، کوئی قافلہ ایسا ہو جو اس سرزمین سے آیا ہو جہاں یہ خط بھیجنے والا رہتا ہے۔ خط بھیجنے والے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حضور نے لکھا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کی سرزمین سے آنے والا کوئی قافلہ ڈھونڈو۔ اب قافلے جو آتے ہیں کسی ملک میں، ان کی خبر ایجنسیوں کو ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے گیا ہوا قافلہ جو اس وقت کافروں کا قافلہ تھا وہ پیش کر دیا گیا۔ اتفاق سے یہ تجارت کرنے کے لیے قافلہ گیا ہوا تھا، اور اس قافلے میں ابو سفیان بھی تھے۔ اس وقت ظاہر ہے ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، آپ کا اسلام تو بہت بعد کی بات ہے۔ ابو سفیان اس قافلے میں ہیں۔ قیصر روم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے زیادہ قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں، میں ان کا رشتہ دار ہوں، میرا ان سے رشتہ ہے، کیونکہ پیچھے نسلوں میں، پیڑھیوں میں پیچھے ابو سفیان کا رشتہ جڑتا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہاشم اور امیہ دو بھائی تھے، ہاشم کی اولاد میں سے عبد المطلب اور پھر عبداللہ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر امیہ کی اولاد میں سے ابو سفیان۔ تو اس نے کہا میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ہوں۔ قیصر نے پوچھا، سوال کیا، یہ بتاؤ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑے اعلیٰ حسب کا مالک ہے، اس لیے کہ حسب و نسب میں حضور سے بڑا نسب کون سا تھا؟ ابو سفیان نے کہا وہ بڑے اعلیٰ حسب کا مالک ہے۔ قیصر روم نے پوچھا اس سے پہلے تم میں سے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم میں سے کسی نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے کہا
یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے آباء و اجداد میں سے، باپ دادا میں سے کبھی کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ہوتا ہے نا کوئی خاندان میں پیچھے بادشاہ ہو تو بندے کا دل کرتا ہے میں بھی بادشاہ بنوں، یہ بادشاہ نہ بننا چاہتا ہو۔ اس نے کہا اس کے خاندان میں سے پیچھے کبھی کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں رہا۔ اس نے کہا اب یہ بتاؤ، حل تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، یہ جو کچھ اس نے آج کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے پہلے کبھی تم نے اس کے منہ سے جھوٹ سنا ہے؟ کبھی تم نے اس کے منہ سے جھوٹ سنا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم نے کبھی اس کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا ہوا۔ کون تھا ابو سفیان؟ اس وقت کافر۔ ابو سفیان کہتا ہے دل کیا کہ کہوں ایک مرتبہ جھوٹ بول دوں، لیکن میرے کندھے کے پیچھے سارے مکے والے کھڑے تھے، مجھے ڈر لگتا تھا اگر میں نے جھوٹ بول دیا یہ مکے والے کہیں گے ابو سفیان جھوٹا ہے تو، مجھے جھوٹا نہ کہیں، اس لیے میں محمد کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکا۔ اس نے کہا کبھی جھوٹ سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سرکار کی نبوت کی دلیل ہے کہ سرکار نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صدق بیانی ساری زندگی، اور کمال ہے وہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی زندگی میں سچ کہیں ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم وہ امت بن گئے اس وقت کہ رسول ہمارے کی سب سے بڑی پہچان سچ بولنا، اور ہمارا سب سے بڑا تعارف یہ جھوٹ بولنا۔ ہم آگے جھوٹ میں 11ویں شریف کا ختم ہم بڑے شوق سے دلاتے ہیں، دلانا میں دلاتا ہوں۔ غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بنیت امری علی الصدق، مجھے جو دیکھتے ہو نا کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں، عزتیں اللہ نے عطا کیے ہیں، میرے اس سارے معاملے کی بنیاد سچ ہے۔ بنیت امری علی الصدق، میرے سارے معاملے کی بنیاد سچ ہے۔ اور پھر وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے دنیا، لیکن کہیں ہمارے اندر وہ واقعہ اترا نہیں کہ جب قافلے میں بغداد آ رہے تھے، چھوٹی عمر تھی، بغداد آ رہے تھے اور راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو روک لیا تھا۔ کسے نہیں پتا کہ اس وقت جب قافلے کے ایک ڈاکو نے کہا تھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے ہنسا ایک مرتبہ دیکھ کے، تو دیکھ اتنے پیسے تو ان بڑے قافلے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے، تلاشی لی نہیں ملا اسے، اس نے کہا ملا نہیں، فرمایا ہے میرے پاس 40 دینار۔ دوسرے کو اس نے بلایا ہنستے ہوئے، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہنس رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، دیکھو اس کے پاس کہتا ہے 40 دینار۔ اس نے بھی دیکھا، میں نے کہا میری ماں نے میری اس لباس کے اندر کی طرف سی رکھے ہیں 40 دینار، سلائی کیے ہوئے ہیں میرے پاس۔ وہ ڈاکو کہنے لگا تو چاہتا تو چھپا سکتا تھا۔ اسے پکڑا، غوث اعظم کو پکڑا، اس وقت وہ غوث اعظم نہیں تھے نا، اس وقت ایک چھوٹی عمر کا نوجوان تھا۔ پکڑا، وہ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں مجھے لے کر اپنے بڑے کے پاس چلے گئے اور اسے کہا یہ بچہ جی دیکھو عجب ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، ہم نے لاکھ کہا کہ نہیں ہے، اور یہ خود بتاتا ہے کہ میری قمیض کے اندر سلائی کیے ہوئے، عجیب بچہ ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے ما حملک علی الصدق، یہ تجھے سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ اتنا سچ بول رہا ہے، نہ بولتا، بچ جاتا، چپ جاتا۔ کون سا ہم کہہ رہے تھے تلاش کرنے والوں کو نہیں ملا تو چپ رہتا۔ آپ نے فرمایا جب یہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تیرے پاس ہے تو پھر چپ رہنے کا سوال تو نہیں تھا، پھر تو مجھے بول کر بتانا پڑتا تھا۔ یہ نہ پوچھتے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے تو میں نے کہا ہاں عندی 40 دینار، میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے کہا یہ کس چیز نے تجھے سچ بولنے پر آمادہ کیا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا آہدتنی امی علی الصدق، میری ماں نے مجھے وعدہ دیا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کون سی مائیں ہیں یار؟ یہ مائیں تھی نا جو تربیت کرتی تھی بچوں کی۔
ہماری مائیں تو ہمیں سکھاتی یہ ہے، چاچے کو یہ کہنا ہمارے پاس تو ہے ہی کک نہیں، تبھی تو وہ کچھ دے گا۔ تربیت کہاں گئی جو والدین نے اپنے بچوں کی کرنی تھی؟ ہم نے ساری زندگی یہ پڑھ رکھا ہے، غوث اعظم کی ماں نے کہا سچ بولنا، اور غوث اعظم نے بولا۔ غوث اعظم نے تو بولا، ہم نے کیا کیا؟ عبد القادر جیلانی نے کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا سچ بولنا، وَأَخَافُ أَنْ أَخُونَ عَهْدَ أُمِّي، اور میں ڈرا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں خیانت کر دوں۔ میں نہیں کر سکتا تھا، اتنا کہنا تھا۔ یہ تو معاملات پروردگار کے ہے، کب کس کے دل میں کیا ڈال دیتا ہے۔ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ صرف بولا نہیں، فَصَاحَ الْأَمِيرُ بَاكِيًا، اس کی چیخ نکلی، رو پڑا، اور کیا کہہ رہا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ خیانت نہیں کر سکا، میں اپنے رب کے ساتھ کر کے بیٹھا ہوا، میں رب کے ساتھ خیانت کر کے۔ فوراً ذہن پیچھے گیا، اس کا ذہن پیچھے چلا گیا، اوے یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، میں اپنے رب کے ساتھ بولتا رہا ہوں۔ اسی وقت اس نے کہا اپنے ڈاکوؤں سردار ساتھیوں کو جو لوٹا ہے سب واپس کر دو، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو اس وقت چھوٹی عمر کے ہیں کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا۔ ابھی تو کوئی بیعت نہیں لی تھی، عبد القادر جیلانی نے ابھی پیر بنے ہی نہیں تھے، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے توبہ کی۔ قافلے والوں کو کہا اب تمہاری مرضی ہے جدھر جانا چاہو۔ ڈاکوؤں کو، ڈاکو کہنے لگے انت کبیرنا علی قطع الطریق، جب لوگوں کا راستہ ہم روکا کرتے تھے تب تو ہمارا بڑا تھا، وانت الیوم کبیرنا علی توبہ، اور آج جب توبہ کرنے کی باری آئی ہے تو پھر بھی تو ہی ہمارا بڑا رہے گا، ہم سارے توبہ کرتے ہیں۔ غوث اعظم نے اس پہ ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ ہم نے کبھی کم ہی سنا ہے۔ آپ نے فرمایا فتابوا جمیعا بفضل اللہ و ببرکۃ الصدق، فرمایا ان سب نے توبہ کی اللہ کے فضل سے اور سچ کی برکت سے۔ یہ سچ ہماری زندگیوں میں کہیں نہیں نظر آتا۔ میں آپ سے عرض کروں اس وقت ہم پھنسے ہیں، سارا زوال ہم پہ اس وجہ سے ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم، لوگوں اپنی ذات کے حوالے سے 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اضمن لکم الجنہ، جنت کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا تھیں جن کی ضمانت دینی تھی؟ ان میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، وعدہ کرو تو پھر پورا کرو اسے، وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، اور جب امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے اس میں خیانت نہ کرو، امانت دو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نظریں جھکا کے رکھو، نامحرموں کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ 6 باتیں۔ پہلی کیا؟ جب بات کرو تو سچ بولو، دوسری وعدہ کرو تو پورا کرو، تیسری امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو پھر خیانت نہ کرو، اور چوتھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پانچویں نظریں جھکا کے رکھو، اور چھٹی اپنے ہاتھوں کو روکو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ان 6 باتوں کی ضمانت سرکار نے فرمایا تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا۔ ہم تو ان 6 میں سے پہلی کی بھی ضمانت نہیں دے سکے، اگلی 5 کی باتیں تو بات کی تھی، ہم نے سچ بولنے کا وتیرہ رکھا ہی نہیں۔ زوال کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے۔ حضور کے سامنے سوال آئے، حضور کیا مومن میں یہ برائی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی ہے۔ سوال کرنے والوں نے کہا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ مومن کی ذات میں نہیں ہو سکتا۔ جو مومن کی ذات میں نہیں ہو سکتا وہ جہاں ہے، ہم جن میں ہے، کیا پھر ہم پر مومن ہی کا لفظ لگے گا؟
ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے اور شام تک، رات تک جھوٹ پہ جھوٹ گنے. میں تو کہتا ہوں اب یہ دور آ گیا ہے کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے گننا چاہیے کہ آج دن میں ہم نے کتنے سچ بولے، اور گنتی کے 4-5 ملیں گے، باقی جھوٹ ہی ہوگا. ہم تو سچ بھی جھوٹ کا تڑکا لگا کے مکس کر کے بولتے ہیں. ہم نے جھوٹ بولنا بڑے عجیب پیمانے پہ. اور میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ ایک معاملے پر اللہ کہتا ہے میں ساری زندگی تمہاری درست کر دوں گا، ہر معاملہ تمہارا ٹھیک کر دوں گا، گناہ تمہارے سارے بخش دوں گا، جنت تمہیں عطا کر دوں گا. شرط صرف ایک ہے، بات جب کرو تو سیدھی اور سچی کرو. صرف ایک بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی سچی بات کرو، گما پھرا کے بل فریب کے ساتھ نہیں، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے باقی جتنے کام ہیں نا اللہ کہتا ہے میں درست کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو غلطیاں تم سے ہوئی یا آئندہ ہوں گی میں معاف کر دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیتا ہے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے. ایک معاملے پر اللہ نے ہماری ساری نجات رکھی، اور وہ ایک معاملہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا. نہ عمل میں سچ، نہ گفتار میں سچ. کہاں سے آئے سچ؟ آئے کہاں سے؟ جہاں سے سچ آنا تھا وہاں جھوٹ پڑا ہے. سچ آنا تھا ممبر سے، سچ آنا تھا خانقاہ کے پیر سے. پیر بھی جھوٹ کا شکار، ممبر کا مولوی بھی جھوٹ کا شکار. عوام کیا کرے؟ جہاں سے سیکھنا تھا، جو برتن جس سے پانی کسی نے پینا تھا، جب اس برتن کے اندر گند پڑا ہے اب سچائی کہاں سے آئے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ معاشرہ سارا اس بات پر اب رک گیا ہے. جب مولوی جھوٹ بول لیتا ہے تو ہمیں بولنے میں کیا ہے؟ جتھے سارے اتھے اسی بھی، جہاں سب جہنم میں جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. خیال نہیں آتا کسی کو یہ جملہ عرش کو ہلا دینے والا ہے کہ ہم چلے جائیں گے جہنم میں. تصور نہیں ہے جہنم ہے کیا، جانتے نہیں. ڈر ختم ہو گیا. اور ہمارے مولویوں کو تو ویسے ہی اللہ کا فضل ہے، شرم و حیا رہا ہی نہ. سب سے بڑا پیر ہمارا جو نمبر 2 پیر ہے، ڈبہ پیر ہے، جھوٹا پیر ہے، جو دنیا کو خدا کا رستہ بتانے کی بجائے اپنے دربار کا رستہ بتاتا رہتا ہے. ہر وقت یہی بتاتا رہتا ہے میرے مرتبے دیکھو، جہاں کسی کو کہیں سے مراد نہ ملی میرے پاس آیا تو مرادیں مل گئی اسے. دنیا کو اپنا راستہ دکھا رہا ہے. میں آپ سے عرض کر چکا تھا، جندر شریف والے پیر گوہر صاحب جب ان کے پاس کوئی بندہ آیا تھا دعا کروانے کے لیے، فرمانے لگے نفل میں تجھے بتاتا ہوں اس طرح جا، نفل پڑھ دعا مانگ. اس نے کہا حضرت آپ بھی کر دیں. فرمایا تیرے کرنے سے کام ہوگا، کر. وہ چلا گیا، مریدوں کو کہنے لگے اٹھاؤ ہاتھ اس کے لیے دعا کرتے. دعا کی تو کسی نے کہا حضرت جب وہ بیچارہ آیا تھا کہتا تھا دعا کر دے میرے لیے، اس کے سامنے کر دیتے اس کی دل جوئی ہو جاتی. فرمانے لگے میں کر دیتا، اس کا کام ہو جاتا. اس نے اللہ سے نہیں جڑنا تھا، میرے ساتھ جڑ جانا تھا. اور میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ نہ جڑے، میرے رب کے ساتھ جڑے. دعا اس سے کرے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں اور اس کا کام ہو. وہ پیر مر گئے جو بندوں کو خدا سے جوڑتے تھے، قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے، جو رخصت ہوئے. علامہ اقبال کہتے ہیں جو مردوں کو اٹھا سکتے تھے چلے گئے دنیا سے. اب دکانداریاں باقی رہ گئی. ایک طرف وہ ڈبہ پیر جو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، آؤ ادھر آؤ، مجھے نذرانے، میری خدمتیں، میں مرادیں دیتا ہوں. تو کیا دے سکتا ہے؟ خود بیمار ہو تو ہسپتال میں، اور دوسرے ساری بیماریوں کا علاج تیرے دم میں. ہر کوئی تیرا پیا جھوٹا دم پانی پی لے تو شفا، اور تجھے بیماری ہو تو پھر تو کسی کا جھوٹا نہ پیے، تو سیدھا ہسپتال پہنچے. یہ جھوٹے پیروں والے اور یہ مولوی جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس نے تو تباہ کر کے دین کو رکھ دیا.
میں علماء کی بات ہرگز نہیں کر رہا، نہ ہی اولیاء کی کر رہا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، جو سچے پیر ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے پیر جن کو ہم مانتے ہیں، سچے جو بھی ہوں، جو اللہ سے جوڑے، اپنے آپ سے نہیں۔ وہ مولوی جو جھوٹ بول بول کے بیڑا غرق کر رہا ہے، اس وقت سب سے بڑا خطرہ مسلمان کو مولوی کے ہاتھ سے ہے۔ کیا کون بتاتا ہے اب لوگوں کو؟ یہ جو نعت خوان کھڑا ہوتا ہے اور دتھیاں یوں کر کے پیسوں کی پھینکتے ہیں اس کے اوپر، یہ کون سا تماشا ہے؟ کسی پیشہ ور نعت خواں کو یوں اس طرح کے تماشے کرنے کے لیے بلانا یہی سرے سے ناجائز ہے۔ وہ سارے ہاتھ اٹھا کے بات کریں جی، اب سبحان اللہ کھو جی، یہ کیا ہے؟ اس قسم کی محفل میں محمد عربی تشریف لے آئیں، یہ ہے اس قابل محفل ہماری؟ ہمارے تو جنازے بنا دیے، ہمارے دین کی شکلیں بگاڑ۔ میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے تکلیف ہے، علماء قابل قدر ہیں، اب یہ بات آپ کا دل نہ دکھائے، ہمارے جو علماء ہیں سانجے ہیں سب کے، اور خدا کی قسم میں علماء کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سر پر رکھوں، اب بھی رکھوں، مجھے شرم بھی نہ آئے، احساس بھی نہ ہو کہ کوئی کیا کہے گا۔ میں علماء کے جوتے اٹھاتا ہوں اپنے سروں پہ، اور میں نے تو علماء کی جوتیاں اپنی برکت کے لیے گود میں رکھ رکھ کے بیٹھ کے فوٹویں بھی کھنچوائی تھی، مگر پھر کبھی باہر نہیں نکلوائیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی یادداشت کے لیے رکھی تھی میں نے۔ میں جوتے اٹھاتا ہوں علماء کو، علماء فخر ہے ہمارا، لیکن اگر ایسا بندہ آ جائے جو عالم نہ بنے اور عالم کے روپ میں بن کے ہماری بربادی کر دے، اس کو کیا کہیں؟ میری عادت نہیں ہے عام طور پہ نام لینے کی، مگر کیا کروں، بگاڑ نہ بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ پھر نام نہ لوں کون کر رہا ہے تو پھر کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام۔ اب میری یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کی تذلیل اور تضحیق کرنے لگا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اس طرح، ویسے میری ملاقات نہیں ہو سکتی ان سے، اس طرح شاید میری بات وہاں تک پہنچ جائے کسی ذریعے سے، جو یہاں بیٹھے ہیں، یا خود کسی طریقے سے آواز پہنچ جائے جو وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور وہ نام ہے علامہ عمران عاصی صاحب کا۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے جنہوں نے اس امت کا۔ اب عقیدت مند ہوں گے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو کوئی محمد عربی پر بول رہا ہو۔ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، فرمایا سید عالم نے۔ اب کوئی بندہ جانتا ہے کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا اور پھر کہے کہ یہ فرمایا، اور ایسی ایک وہ ہے کہ حدیث کتاب میں آئی ہو، چلو اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، اختلاف ہے۔ ایک جو بات کسی کتاب میں سرے سے آئی نہیں اور اس میں حضور کی توہین بھی ہو رہی ہو، تو پھر میں کیا کہوں؟ میں نہ بتاؤں لوگوں کو کہ بچو ایسے لوگوں سے؟ یہ تقریر ہے ماندی شان، یہ میں نے لکھا ہے، ان کے جملے لکھے ہیں تاکہ سناؤں تو حرف لفظ آگے پیچھے نہ ہوں۔ اس ماندی شان کے موقع پر علامہ عمران عاصی صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ کیا ہے؟ واقعہ سب کو آتا ہے، مگر جو تڑکا لگ کے بربادیاں ہماری ہو گئی ہیں، آپ نہیں جانتے کیا برباد ہو گیا ہے ہمارا۔ ہم لٹ گئے ان مولویوں کے ہاتھوں سے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں سچا روتا ہے وہ وہابی جو ہمیں جوتے مارتا ہے، پھر اس کی وجہ یا یہ ڈبہ پیر ہوتا ہے یا جھوٹا مولوی ہوتا ہے جو محمد کے دین کو مذاق بنا کے بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں وہ واقعہ جب ابو جہل نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ابو جہل نے سرکار دو عالم کو اذیت پہنچائی تھی۔ امیر حمزہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے سرکار دو عالم کو تکلیف دی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو جہل کے سر پہ کمان ماری، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، یہی ہوا تھا منظر۔ اب ابو جہل کا سر پھاڑا، لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اب امیر حمزہ سے کہا کیا تو نے بھی دین چھوڑ دیا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
تم نے گالی دی ہے محمد کو، اتشتم محمدا، تو نے محمد کو گالی دی ہے، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِهِ، میں اس کے دین پر کھڑا ہوں، اقول ما یقول، میں وہی کہوں گا، یہ حدیث ہے، میں وہی کہوں گا جو محمد کہتے ہیں۔ کہا روکو مجھے، فَمْنَعُونِي، روکو مجھے اگر روک سکتے ہو، رد علیہ ان استطاعت، ابو جہل روک میرے بات کا جواب دے، مجھے توڑ، مجھے مار، اگر تجھ میں ہمت ہے تو جواب دے میرا۔ اسے کہہ کر ابو جہل کے ساتھی اٹھ کے کھڑے ہونے لگے۔ ابو جہل نے کہا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، نہیں، تیور دیکھے نا امیر حمزہ کے، اگر آج کوئی بولا تو یہ چھوڑے گا نہیں، بیٹھ جاؤ، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ امیر حمزہ آ گئے۔ اب امیر حمزہ کہاں آئے؟ اب میں یہ آپ کو نہیں بتاتا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، مگر وہ بتاتا ہوں جو عمران عاصی صاحب نے کہا ہے، جو کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا، اور وہ توہین ہے میرے نبی کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گستاخی رسول کا فتویٰ دے رہا ہوں، نہیں، ادب کرنا چاہیے تھا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے محمد عربی کے بارے میں۔ حضور نے زندگی بھر کسی کی اذیت پر کبھی آنکھ سے آنسو نہیں بہائے۔ آقا کی آنکھ میں آنسو جب بھی آئے ہیں اس امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے، اپنی ذات کے لیے تو آپ طائف میں بھی نہیں روئے جب لوگوں نے پتھر مار کے لہو لہان کیا ہے۔ ایک کتاب میں ایک وقوع بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہو اور سرکار روئے ہوں، نہ، حضور روئے ہیں جب بھی تو امت کی یاد میں روئے ہیں، اللہ کی فریاد میں روئے ہیں، مولا سے مانگی ہے اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں، اپنی ذات کے لیے رونا تھا۔ اور اب یہاں کیا ہے؟ ابو امیر حمزہ کی لونڈی ان کو بتاتی ہے کیا؟ کہا میں نے، یہاں ابو جہل نے پتھر مارا، اور اب آگے لفظ عمران عاصی صاحب کے ہیں، میرے نبی کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن نبی پاک روندے رہے، کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن روندے رہے۔ ادھر شام دا ویلا، امیر حمزہ شکار تو آئے، نوکرانی نے کیا کھانا سامنے رکھا، نوکرانی نے بعد کی، نوکرانی نے روئی، پوچھا کیوں روتی ہو؟ امیر حمزہ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ اور رونے لگ پڑی، اس نے چیخ ماری، اس نے کہا نوکرانی آگے سے کہہ رہی ہے، اس نے کہا میں کعبے کو لوگ گزری ساں، محمد کلیاں بہ کے روندا سی، میں کعبے کو لوگ گزری ساں، محمد کلیاں بہ کے روندا سی۔ امیر حمزہ نے پوچھا، نوکرانی سے پوچھا کیوں روندا سی؟ نوکرانی نے کہا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو جہل لفظ میں لکھ نہیں سکا تو اس لیے میں وہ اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی آگے ہے۔ ابو جہل نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، نازیبا باتیں کہی ہیں، ابو جہل نے تنگ کیا ہے، اس لیے محمد روتے ہیں۔ امیر حمزہ گئے، ابو جہل کے ساتھ وہ معاملہ کیا، آئے اور آ کے کعبے میں جہاں حضور رو رہے تھے، کملی والے نو پھاڑ کے سینے لایا۔ اب یہاں سے آگے، کملی والے نو پھاڑ کے سینے لایا، سونیا چپ کر جا، میں تیرا بدلہ لے آیا، بدلہ لے آیا۔ نبی راوی لکھ دے، یہ عمران عاصی صاحب کے لفظ ہیں، راوی لکھ دے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے، میرا کوئی چاچا نہیں تے اج میرا کوئی بابا نہیں، میں سویر دا پیا رونا ماں، کسی نے منو چپ بھی نہیں کرایا۔ باتیں پہ درد تو آتا ہے اور یہی درد تو وہ لانا چاہتے ہیں۔ سنیں، میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، سویر دا پیا رونا وا، کسی نے چپ بھی نہیں کرایا۔ اج کدے میری ماں زندہ ہوندی میں نکراں چ بہ بہ کے نہ روندا، اج میرا بابا زندہ ہوندا لوکی انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے، پر کی کراں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ اگر میری ماں ہوتی تو میں یوں نکروں میں بیٹھ بیٹھ کے نہ روتا، میرا پیو ہوندا تے لوکی انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے۔ مجھے ایک کتاب حدیث کی دکھا، سیرت کی کوئی ایک کتاب دکھا جس میں محمد کی یہ بے بسی لکھی ہو۔
کیا سمجھا ہے سرکار دو عالم کو؟ عظمت و استقامت کا پہاڑ تھے میرے سرکار، صبر کا پہاڑ تھے میرے سرکار. دنیا لاکھ تکلیفیں دے، حضور کبھی روئے نہیں کسی کے لیے. تو نے بیچارہ بنا کے پیش کر دیا. میری ماں ہوندی تو میں نکرا چ بہ بہ کے نہ روندا. کہاں روئے ہیں حضور؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے مارنے پر حضور کعبے میں بیٹھ کے روتے رہے؟ جب کوئی واقعہ لکھا ہی نہیں، بنا بنا کے صرف اس لیے کہ لوگوں کی آہیں نکلیں گی اور لوگ پیسے پھینکیں گے. لوگ بھی سمجھتے ہیں رونا آئے تو شاید گناہ معاف ہو جائیں گے. ہر رونا گناہ معاف نہیں کرواتا، ہر رونا گناہ معاف نہیں کرواتا. اگر ایسا ہوتا تو شیعہ بڑا رو لیتے ہیں 10 محرم کو. ہر رونا گناہ معاف نہیں کرواتا، کئی رونے عذاب بن جاتے ہیں. روتا ہے رلانا ہے، اور رلانے کے لیے کیا ہے؟ آپ اس کی یہ تصویر سمجھ رہے ہیں؟ حضور اس لیے روتے رہے. میں سویر دا پیار رونا، کوئی کسی نے مجھے چپ بھی نہیں کرایا. کہاں ہے سرکار دو عالم کا یہ فرمان؟ آج میرا کوئی ماں میری زندہ ہوندی تو میں نکرا چ بہ بہ کے کیوں روندا؟ آج میرا باپ زندہ ہوندا تے لوکی انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے. او کہاں ہے سرکار دو عالم نے؟ حضور نے تو کبھی طائف میں ایسا نہیں کہا، سرکار نے تو احد میں ایسا نہیں کہا. اور یتیمی کی تو ایک عمر ہوتی ہے. 40 سال کے بعد کون بندہ کہتا ہے کہ میں اگر میرا باپ ہوتا تو پھر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا؟ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اس وقت بھی تو حضور کے چچا طاقتور تھے، آپ کا خاندان زندہ تھا، آپ کو پیار کرنے والے لوگ زندہ تھے. آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ معاملہ ہو گیا ہے میرا کوئی باپ ہوتا، میرا کوئی یہ ترلے فریادیں ہیں. نبی بے بس نہیں تھا، نبی بیچارہ نہیں ہے. نبی اگر روتا ہے تو صرف امت کو بچانے کے لیے روتا ہے، بخشش کروانے کے لیے روتا ہے. اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں رویا. پتھر سہے ہیں، تلواروں کے وار سہے ہیں، نیزوں کے وار سہے ہوں گے. حضور نے کبھی رو کے نہیں دکھایا. یہ تو بیچار کی ہے، یہ تو بے بسی ہے. مصطفیٰ کریم کو کمزور سمجھ رکھا ہے کہ حضور برداشت نہ کر سکے اور روتے رہے کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے. یہ گستاخانہ انداز ہے. مصیبت یہ ہے میں سمجھاؤں کسے، کہوں کسے؟ اب مجھے لوگ کہیں گے آپ جائیں نا عمران آسی صاحب کے پاس اور ان سے جا کے بات کریں. میرا دل کرتا ہے میں جاؤں ان کے پاس، لیکن میری بھی مصروفیات ہے اور ان کی بھی دوڑ ہے لگی ہوئی. کہاں جاؤں؟ لے دے ٹائم، بلا دے ان کو، کہیں یہ بتا دے مجھے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں مل لیتا ہوں ان سے. لیکن یہ اکیلے عمران آسی صاحب نہیں ہے، بڑی دنیا ہے جو یہ جن کا کام یہ پیسے کمانا ہے، یہ دین بیچ کے کھا چکے. ان لوگوں کے پاس سوائے اس کے کہ ہماری عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں یہ لوگ، حضور سے جو ہماری محبتیں ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں یہ لوگ. تماشا بنا رکھا ہے ہمارا. ایک بندہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے اور اوپر کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں نمائش کرنے والے. یہ نمائشی لوگ، یہ دین نہیں ہے. اگر دین بچانا ہے اس وقت، یہ وقت وہ ہے آپ کو خود قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو خود محمد عربی کی سیرت پڑھنی پڑے گی، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم کا کردار کیسا تھا. حضور صبر کا پہاڑ تھے. کیوں رونا تھا؟ کس کو دکھانا تھا رو کے آپ نے؟ اور رونا کیوں تھا؟ جس کو آ کے فرشتے کہیں مصطفیٰ صرف اجازت دے تو ہم پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دیں گے. اسے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے. وہ اکیلا ہے، بے بس ہے، جس کو ہر لمحہ پتا ہے کہ میرا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرا تو عرش الہی ہل جاتا. حضور نے جو نہیں کہا وہ نہ کہو. یہی عمران آسی صاحب دوسری تقریر کرتے ہیں ماں دی شان کے موقع پر. میرا ڈرائیور چند دن پہلے اس کی والدہ فوت ہوئی تو وہ گاڑی میں ماں کی شان کے اوپر تقریریں لگاتا ہے. میں بیٹھا ہوں تو سننا پڑتا ہے، ورنہ مجھے کبھی شوق بھی نہیں ہوا سننے کا تقریریں. دوسری تقریر کرتے ہیں ماں کی شان کے موقع پر. حضور قبر پہ آئے، ماں کی قبر پہ آئے. ماں میں کدوں دا بچھڑے اج تیرے کو لایا، اٹھ من محمد نو سینے نال لا. کب کہا سرکار دو عالم نے؟ کون سی حدیث میں یہ حضور نے فرمایا؟
جو فرمایا ہی نہیں آقا نے کہا ہی نہیں، یہ کیوں اپنے اوپر اٹھا کے لوگوں کے آنسوؤں کو خرید رہے ہو، ان بیچاروں کے جذبات کو مار رہے ہو؟ کل کو پھر جب یہ عقیدہ بنا کے کہیں پیش کریں گے اور کوئی منکر شان رسالت ان کے سامنے کہے گا کون سی حدیث میں لکھا ہے، تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو صرف وہ بتاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے، جو نہیں فرمایا وہ یہ کہہ کر نہ سناؤ کہ یہ حضور نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولویوں کی محفلوں میں جانا چھوڑ گئے تھے، کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں حدیث پڑھتے ہیں لفظ خود سے ملا لیتے ہیں ساتھ۔ امام احمد رضا خان بریلوی ان محفلوں میں نہیں جاتے تھے جہاں لفظ مولوی اپنے ملا لیتے تھے۔ آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میں اس میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے محمد کو یوں بے بس کر کے بیچارہ بنا کے اور جو کام آپ نے نہیں کیا، جو بات آپ نے نہیں فرمائی، وہ آپ کے نام پر لگا کے صرف اس لیے کہ میں 4 پیسے بٹور لوں، یہ کوئی علمیت نہیں ہے، کوئی دین کی تبلیغ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف رکھے۔ ہم حضور کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، سرکار کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر عالم، میں تو چاہوں گا اس بات سے عمران آسی صاحب رجوع کر لے، کہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گا، میں خود ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں علماء کے جوتے اٹھاتا ہوں، لیکن علماء وہ بات نہ کریں جو ان کو زیب نہیں دیتی۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد حضور کی عزت سب سے پہلے ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچ پہ زندہ رکھے اور سچ پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔